خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بچوں کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے، جس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنے بچوں کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور انہیں بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ گردے اور پیشاب کے انفیکشن کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن کا علاج کس طرح کیا جائے اور کس طرح بچوں کو انفیکشن سے بچایا جائے۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہیں وہ اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ انفیکشن کی ڈائگنوسس کے لیے یورین لیبارٹری بھیجا جاتا ہے اور لیبارٹری میں اس کا ڈیٹیل ایگزامینیشن کرنے کے بعد مختلف اینٹی بائیوٹک ٹیسٹ کی جاتی ہیں، اور جو اینٹی بائیوٹک جراثیموں کو مار دیتی ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں سینسیٹیو ہیں، ان کے ذریعے علاج کیا جائے گا تو انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو بھی اینٹی بائیوٹک لیبارٹری کی رپورٹ میں آتی ہے اس سے علاج کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو درد محسوس ہوتا ہے یورین پاس کرنے میں تو اس کے لیے بھی میڈیکیشن جو ہیں ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں، دیتے ہیں، جو کہ درد کو دور کرنے کی ہوتی ہیں۔ جو اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کے لیے دی جائیں ان کو جس طرح بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، ان میڈیسن کو پراپر طریقے سے صحیح ٹائم پر صحیح طرح علاج کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ جلدی سے جلدی انفیکشن دور ہو سکے۔ اگر بچے کو بخار موجود ہے اور بچے کو بخار ہے تو بچے کے بخار کو کم کرنے کے لیے بھی کچھ دوائیں ڈاکٹر جو ہیں دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، جس سے بچوں کے بخار کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ اگر انفیکشن جو ہے کچھ یورینری ٹریکٹ کے نظام کے اندر نقص کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے ڈاکٹرز جو ہیں بچے کو یورولوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، جہاں پر اس کی صحیح ڈائگنوسس ہو کے اس کا صحیح علاج بتایا جاتا ہے کہ میڈیسن سے علاج ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اگر میڈیسن سے علاج نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے ضروری ہے کوئی آپریشن کیا جائے، یا مثال کے طور پر کوئی اسٹون ہے اور اسٹون تو ویسے ریموو نہیں ہو سکتا، اسٹون کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی انسٹرومنٹ موجود ہیں جو کہ اسٹون کو توڑ دیتے ہیں، جسے لتھوٹریپسی انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے۔ چھوٹے اسٹون یا ایسے اسٹون جو ہیں وہ لتھوٹریپسی کے ذریعے توڑے جا سکتے ہیں۔ اس طرح اسٹون سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اور انفیکشن بھی اینٹی بائیوٹک سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویزائکو یوریٹر ریفلیکس کے لیے، جو کہ یورین دوبارہ سے یوریٹر میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے ایکس رے کیا جاتا ہے، اور ایکس رے کرنے کے بعد صحیح ڈائگنوسس کرنے کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، ڈاکٹرز جو ہیں وہ صحیح مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ فیملی فزیشین یا پیڈیاٹیشین جو ہے وہ یورولوجسٹ کے پاس بچے کو بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کا صحیح ڈائگنوسس جو ہو چکی ہے اس کے طریقے سے بچے کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ انفیکشن ایک دفعہ ٹریٹمنٹ ہو جائے تو بھی بعد میں اس کی پریونشن کے لیے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں یا ہم نے آپ کو بتائی ہیں، وہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے
انفیکشن سے بچانے کے لیے بچوں کو بہت احتیاط کرنی ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں چانسز یہی ہوتے ہیں کہ بار بار انفیکشن ہو جائے۔ تو اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن کو پریونشن کے جو اصول ہیں، یعنی کہ پانی زیادہ پینا، فلوئڈس زیادہ لینا، ٹوائلٹ کے اندر ہائیجین کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوپ اور ببل باتھ کا استعمال نہ کریں۔ اس طرح جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یورین کو ہولڈ کرنے کا جو ہے پرابلم، بچے جو ہے یورین کو روکتے ہیں تو وہ بھی پرابلم انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ اس طرح اچھی ہائیجین ہیبٹ جو ہے وہ ضروری ہے ٹوائلٹ کے اندر، جو کہ انفیکشن کو دوبارہ سے نہیں ہونے دیتی۔ پانی کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ صاف پانی استعمال کیا جائے تاکہ گندے پانی سے یا آلودہ پانی سے انفیکشن جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح کھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کھانا بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور سیف فوڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے جیسے ممالک میں تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کوکڈ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، جو کہ انفیکشن کے سبب بنتی ہیں۔ کھانے کو اچھی طرح پکا کے، صحیح طرح پکا کے استعمال کرنا چاہیے۔ بازار کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بازار کے کھانے جو ہیں وہ انتہائی آلودہ ہوتے ہیں، ان میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح طرح پکائے گئے نہ ہوں، یا اگر وہ کچے ہوں یا ان کو صحیح طرح پکایا گیا نہ ہو تو وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح بازاروں میں فروٹ چاٹ ملتی ہے، مختلف قسم کے کھانے کے لیے چیزیں ملتی ہیں جو کہ انتہائی آلودہ ہوتی ہیں جراثیموں سے، ان کا استعمال بھی مضر صحت ہے۔ پانی کا استعمال بھی مضر صحت ہے۔ اسی طرح جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کے ذریعے بھی انفیکشن کے پھیلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کی چیزیں، پکی ہوئی چیزیں اور صاف پانی استعمال کیا جائے تاکہ جنرل انفیکشن نہ ہو، اور وہ انفیکشن بعض دفعہ کڈنی میں بھی پہنچتا ہے اور کڈنی کے مسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ سیف واٹر، سیف فوڈ اور ہائیجین کے بہتر طریقے استعمال کر کے آپ اپنے بچوں کو انفیکشن سے دور رکھ سکتے ہیں اور انفیکشن سے حفاظت کر سکتے ہیں۔